کہ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ کہ گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی، اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں۔ آئے آئے بول دیجئے سبحان اللہ۔ گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی۔ اب جو شعر آ رہا ہے وہ سنیے گا میرے دوستو۔ میں نے 1 کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، حج تو چھوڑیے عمرہ نصیب نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ ایک مسجد کے مؤذن کو دیکھا ہے 4 مرتبہ حج کرتے ہوئے، گرچہ وہ حج بدل کے پتہ چلا کہ پیسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں اسے بلا لیتا ہے۔ شعر سنیے گا، شاعر نے مکے میں کیا کہا ہے۔ گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی، اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں۔ جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے، جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے، دنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں۔ جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے، دنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ، اچھے شعروں کا یہی حشر ہوتا ہے جو حشر آپ لوگوں نے کیا، بہت شکر گزار ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، اور میرے دوستو محبوب العلماء جناب حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، اور پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی مقتدر اور موقر علماء کرام، اور ہمارے صوبے سے باہر تشریف لائے معزز شورائے اعظام، گاؤں علاقے کے ذمہ داران، ائمہ مساجد اور دانشوران قوم و ملت، میری پیاری ماں بہنوں اور عزیز نوجوانوں، آج کا یہ اجلاس تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ میرے پاس جو اشتہار آیا ہے اور جو دعوت نامہ پہنچا ہے، اس میں تعلیمی بیداری کانفرنس کا عنوان اس میں مذکور ہے۔ میں اس تعلق سے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اسٹیج پر بڑی تعداد میں ذمہ دار علماء تشریف رکھتے ہیں اور سامنے بھی پڑھے لکھے احباب ہیں، چند منٹوں میں اپنی بات میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں علماء یہاں ہیں، اور میں مولانا صغیر صاحب جو ہمارے اس علاقے کے انتہائی مقتدر عالم دین ہیں، حضرت مفتی علاء الدین صاحب سے میں یہ عرض کر رہا تھا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مولانا اکرم صاحب قاسمی یہاں ماشاءاللہ ہمارے فعال نوجوان عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات یہ میں کہوں گا کہ اپنے جلسے مغرب کے بعد منعقد کیا گیا، اس لیے کہ وقت کا بیشتر حصہ گزر جاتا ہے، اور آپ جتنے خرچ ہوتے ہیں جلسے میں، جتنی صعوبتیں اٹھائی جاتی ہیں جلسے میں آنے کی، اس کے خاطر خواہ فائدے مرتب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ذمہ داران سے اور علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ اجلاس مغرب کے بعد فوراً منعقد کیا جائے۔ ہندوستان میں جتنے اہم صوبے ہیں، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آج تک مجھے یاد نہیں ہے 30 سال سے وابستہ ہوں جمعیت علماء ہند سے،
اور ہندوستان کے ہر بڑے کے بڑے جلسوں میں اس میں منتظم کی حیثیت سے میری شرکت رہی ہے، چاہے وہ بنگلور ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ آسام ہو، چاہے منی پور ہو، چاہے وہ ہندوستان کی کسی خطے میں اجلاس، آج تک میں نے کوئی جلسہ عشاء کے بعد نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے اپنے اجلاس کو مغرب کے بعد منعقد کریں، وقت زیادہ ملے گا، استفادہ اور افادہ کے مواقع ہمیں زیادہ ملیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، ایک تمہید اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اور گاؤں گاؤں میں جو مفتیان کرام نظر آ رہے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آپ کو 2 کلومیٹر کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ اسی ہندوستان میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ 40 کلومیٹر دور کوئی ایسا مولوی دستیاب نہیں تھا اس ملک میں جو ایک میت کا نماز جنازہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ 40 کلومیٹر نہیں، 40 میل، تقریباً 60 کلومیٹر علماء نہیں ملتے تھے جو ایک مسلمان کے میت کا جنازہ پڑھا سکیں۔ آج یہ اس طرح سے لہلہاتی کھیتی جو نظر آ رہی ہے، یہ کاٹنے کا جیسا جیسے گیہوں پک جاتا ہے، کھیتی پک جاتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے کہ کھیتی تیار ہے۔ یہ کھیتیاں جو تیار ہیں، اس کے پیچھے کی تاریخ کبھی تم نے دیکھی ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی سمجھا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سروں پر ٹوپیاں اس آسانی سے کیسے آ گئیں؟ اس مسجد کے مینار بنانے میں کوئی دقت درپیش کیوں نہیں ہوئی؟ اس ہندوستان میں پرسنل لا پر عمل کرنے میں کوئی دقت درپیش کیوں نہیں ہوئی؟ میرے بھائی، اگر تاریخ پیچھے جا کر کے دیکھو گے تو ایک حقیقت آپ کو ملے گی۔ 1857 میں جب مسلمان کا قتل عام ہوا، علماء کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت صہیونی طاقت نے، یہودی طاقت نے، انگریزوں نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے، امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا، وہاں کے پادریوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہمیں تم دو، مفت میں کپڑا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ مفت میں کپڑا دیں گے، مفت میں کپڑا دیں گے، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں ہم سردی کا کپڑا دیں گے اور پوشاک دیں گے، صرف تمہارا ایک کام ہے کہ اپنے بچوں کو میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ ارے بھائی، بچوں کو پکڑا دو، وہ نسل کون سی نسل ہوتی؟ وہ عیسائیت کی نسل ہوتی۔ ہمارے اکابر کھڑے ہوئے، دارالعلوم دیوبند 1867 میں قائم ہوا، اور اسی نعرے کے ساتھ قائم ہوا، اے مسلمانوں، اسی نعرے کے ساتھ ہمارے اکابر نے میدان میں اعلان کیا اور پوری طاقت سے اعلان کیا، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو تم ہمیں دو، مفت میں کھانا دیں گے، مفت میں کپڑا دیں گے، مفت میں لباس دیں گے اور مفت میں لحاف دیں گے، نہ تم سے پیسہ لیں گے، نہ تنخواہ کا پیسہ لیں گے، نہ بجلی کا پیسہ لیں گے، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوگی، تم بچوں کو مدرسے میں دو، ہم حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ، بصیرت دیکھیے ہمارے اکابر کے، اس آندھی اور اس مدبرانہ فیصلے کے مقابلے میں انگریزوں کے پاؤں میں لغزش پیدا ہو گیا، تھر تھرا گئے ان کے پاؤں، کانپ گئے ان کے کان، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آج الحمدللہ غیر منقسم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اور ہندوستان، اس کو غیر منقسم ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اس غیر منقسم ہندوستان کے دیکھ لیجئے، ہم تو بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پاکستان بھی گئے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، ہر گاؤں میں علماء ہی علماء۔ آپ اسٹیج میں دیکھیں کتنے نورانی چہرے ہیں،
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں اور ان کے جسم سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس وقت کے صلحاء نے اور اس وقت کے صوفیاء نے اور اس وقت کے اہل اللہ نے اور اس وقت کے معبرین نے اور اس وقت کے خدا ترس لوگوں نے یہ تعبیر بتلائی خواب کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے عالم اسلام کی، مسلمانوں کی ایسی عظیم الشان خدمات انجام دے گا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہے گی۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے جہان دیدہ، اور دوسری ان کی تصنیف ہے جو نام ہے دنیا میرے آگے۔ انہوں نے لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے 135 ملکوں کا ہم نے سفر کیا، 135 ملکوں میں ایک واسطے سے یا دو واسطے سے ہم نے یہ دیکھا، چاہے علم حدیث پر ہو، چاہے میدان خطابت کے سلسلے میں ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو، چاہے تصنیف و تالیف کے میدان میں ہو، چاہے تصوف کے خانقاہوں کو روشن ضمیر لوگوں کو بیدار کرنے کے سلسلے میں خانقاہیں ہوں، سب کی سب نسبت جا کے دارالعلوم سے ملتی۔ دینی تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ اے مسلمانوں، ہندوستان کا جو وقت ابھی گزر رہا ہے بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لہذا اپنی عظمت رفتہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے آنا ہوگا، ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس سلسلے میں ایک بات اس سلسلے میں کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، چونکہ تعلیم کا عنوان ہے، اس وجہ سے اس سلسلے میں آپ کو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ہندوستان میں جمہوری ملک میں مسلک دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ آپ جواب دیجیے، گورنمنٹ کے ذمہ ہے یا اپنے ذمہ ہے؟ ہماری ذمہ ہے۔ اس ملک میں اپنی ٹوپی اور اپنے مسلم پرسنل کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری، ہماری خود اپنی ذمہ داری ہے۔ لہذا ایک فریضہ مسلم کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے نماز کا تم حکم کرو، نماز کی تم پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ۔ اس دین کی حفاظت کے سلسلے میں اور دینی تعلیم کے سلسلے میں گورنمنٹ کے بڑے بڑے پلان ہیں۔ ایک وقت ہندوستان میں آ گیا ہے، بلکہ اس وقت وہ یہ ہے لازمی جبری تعلیم۔ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو ہر ایک بچے کو اسکول جانا ضروری ہوگا۔ گورنمنٹ یہ نہیں پوچھے گی کہ اس نے قرآن شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، لہٰذا اس سے پہلے اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں۔ جگہ جگہ اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں۔ ہم جگہ جگہ اسکول نہیں بنا سکتے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتے، دین کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ ہم بڑے بڑے ادارے نہیں بنا سکتے۔ تو دوستو، ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک ہمارے پاس ایک عظیم دولت ہے، وہ دولت ہے احساس فرض کی دولت۔ کیا؟ احساس فرض ہو جائے کہ ہم کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں گے تو اس کو دو ثواب ملے گا، ایک تو پرورش کا ثواب ملے گا اور دوسرا ثواب ملے گا دینی خطوط پر ان کی تربیت کا ثواب ملے گا۔ لہذا ادائے فرض کی جو صورتیں ہیں، اپنے مسلمان کو ایک فریضہ ادا کرنے کی جو شکلیں ہیں، ان شکلوں کو میں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو دیندار اور دینی تعلیم اور مسلمانوں اپنے بچوں کو علماء سے اور دین سے قریب کرنے کے سلسلے میں پہلی صورت یہ ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو خود پڑھائے۔ کیا کریں؟ خود پڑھائے۔
خود پڑھیں اور خود پڑھائیں. اگر خود نہ پڑھا سکتے ہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ گھر گھر مکاتب کا انتظام کریں. کیا شکل اس کی ہوگی؟ جو عورتیں تعلیم یافتہ ہیں وہ پڑوس کے بچوں کو بلا کر کے جو اسکول میں پڑھتے ہیں بچیاں، آپ دیکھ لیجئے آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب کوئی نیا معاملہ یہ نہیں ہے. اگر دین کی تعلیم اور دینی تربیت اپنی بچیوں کو نہیں دیں گے تو یہ مرض بڑھے گا، یہ مرض کم نہیں ہوگا. اس وجہ سے جو خواتین پڑوس میں تعلیم یافتہ ہیں، جو طہارت کے مسئلے کو جانتی ہیں، جو فرائض جانتی ہیں، ان کو ان بچیوں سے قریب، ان معلمات سے قریب کیجئے تاکہ وہ قرآن کریم اور دین کی تعلیم ان سے حاصل کریں. دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت ہے ادائے فرض کی. وہ یہ ہے کہ مکاتب قائم ہے. کیا کریں؟ آپ نے خود نہیں پڑھایا، پڑوس میں کوئی انتظام نہیں کیا، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی جیب کو ڈھیلی کیجیے. آپ کے جیب پر بوجھ آئے گا. اب مکاتب بنائیں اور ایسے مکاتب بناؤ مسلمانوں جس میں عصری تعلیم کا انتظام ہو. جمعیت علماء ہند کے پاس نصاب تعلیم ہے، اور نصاب تعلیم دیکھ لیجئے 6ٹھی تک اگر آپ نے انتظام کر لیا تو وہ بچے آپ کے کسی بھی انگلش میڈیم اسکول میں 6ٹھی میں آپ کے بچے داخل ہو سکیں گے. ہر بڑے مدرسے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مدرسے میں 6ٹھی تک کی تعلیم کا انتظام کریں، اور ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ہر مسجد کے کمیٹی کے متولی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مسجد کا جو مکتب بنائیں اس کا اسٹیٹس اور اس کا معیار 6ٹھی تک کا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ 6ٹھی تک کا ہونا چاہیے. اس کا نصاب ہمارے پاس ہے، وہ نصاب لے سکتے ہیں. اور ان مکاتب کو اور ان اسکولوں کو ڈسٹرکٹ بورڈ سے اور میونسپل بورڈ سے اس کا الحاق کرائیں، تعلیمی بورڈ سے اس کا الحاق کرائیں، گورنمنٹ جھارکھنڈ سے الحاق کرائیں. اگر الحاق کرنے میں کہیں دقت درپیش ہو رہی ہے تو ضلع کی جمعیت سے رابطہ قائم کریں، صوبے کی جمعیت سے رابطہ قائم کریں، سینٹر کی جمعیت سے رابطہ قائم کریں. آپ کو تمام راستے بتائے جائیں گے جس سے مسجد کا مکتب بھی اس کا بھی الحاق ہو جائے گا، 6ٹھی تک کے لیے مانیتا اس کو مل جائے گا. 3 صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت یہ ہے تعلیم بالغان. میری باتیں غور سے سنیں، 2-4 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں. تعلیم بالغان کس کے لیے ہے؟ یہ بیل چراتے ہیں، جانور چراتے ہیں. کس کے لیے ہے؟ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. کس کے لیے ہے؟ وہ عورتیں جو جنگلوں میں لکڑیاں چونتی ہیں. کس کے لیے ہے؟ وہ عورتیں جو مزدوری کرتی ہیں، وہ عورتیں جو جا کر کے مزدوری کا کام کرتی ہیں، کھیت میں کام کرتی ہیں، اپنے پیٹ پالنے کے لیے دن بھر محنت اور جدوجہد کرتی ہیں. وہ عورتیں اور وہ مرد جو مزدوری کرتے ہیں، جو جانور چراتے ہیں، جو شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں، آپ ان مرد کو اور ان عورتوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیجئے اور آدھے گھنٹے میں ان کو دین کی تعلیم دیجئے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یا امام مساجد کی ذمہ داری ہے. یہ ادائے فرض کی، ایک مسلمان کی، ایک عالم دین کی اور ایک امام کی ادائے فرض کی. یہ 4تھی صورت. 5ویں صورت ادائے فرض کی 5ویں صورت، مساجد کو مکاتب بنائیں. اور میں کمیٹی کے لوگوں سے، یہاں مختلف گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، مختلف گاؤں کے سربراہان ہیں. میں ان سے ادب سے یہ گزارش کروں گا، امام صاحب کی تنخواہ آپ امامت کے لیے الگ متعین کیجئے. امام صاحب کی تنخواہ تعلیمی فرائض انجام دینے کے لیے الگ متعین کیجئے. آپ تنخواہ کے معیار کو بڑھائیے، تنخواہ کے اسٹیٹس کو بڑھائیے اور دونوں کو الگ کیجئے. یہ امام صاحب کی امامت کی تنخواہ ہے اور یہ امام صاحب کی تعلیم کی تنخواہ ہے. اور اس کا معیار ایسا شاندار کر دیجئے کہ پرائمری اسکول کے کسی ٹیچر سے تنخواہ اس کی کم نہ ہو. پرائمری اسکول کے کسی ٹیچر سے، مڈل اسکول کے کسی ٹیچر سے اور اردو پراتھمک جو اسکول ہیں ان اسکول کے ٹیچر سے کسی طرح ان کا معیار کم نہ ہو. آپ کا معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کے ان کو تراشیں، ان کو آفتاب و مہتاب بنائیں.
ادائے فرض کی 5ویں صورت ہو گئی، اور مسلمانوں ادائے فرض کی 6ٹھی صورت یہ ہے کہ نصاب تعلیم، نصاب تعلیم، ایسی کتابوں کا انتخاب کریں جس سے آپ کے بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ آپ جمیعت علماء ہند کی جو کتابیں ہیں دینی، جب یہ ملک آزاد ہوا سن 47 میں، معلوم ہے آپ کو اچھے خاصے جتنے پڑھے لکھے لوگ سب پاکستان چلے، IPS IAS صرف ہندوستان میں 2 رہ گئے، سب پاکستان نے سائن کر دیا ہم پاکستان میں جو کوئی اسلامی ملک بننے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر تھانوی، بڑے بڑے علماء پاکستان کو ترجیح دیا، چلے گئے پاکستان۔ اب اس ہندوستان میں اسلام کی بقا، اس ہندوستان میں دینی تعلیم کی ترویج اشاعت کیسے ہوگی؟ ہمارے اکابر سن 52 میں بمبئی میں دینی تعلیمی کنونشن ہوا، اور شیعوں کو چھوڑ کر کے تمام مکاتب فکر، بریلوی علماء بھی بمبئی میں بیٹھے، بریلوی علماء بھی بیٹھے، اور اس زمانے میں کتابیں لکھی گئی۔ نمبر 1 دینی تعلیم کا رسالہ، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ جی 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 بہت قیمتی بات، دینی تعلیم کا رسالہ لکھا گیا، تعلیم الاسلام لکھی گئی، اسلامی کورس لکھی گئی، مولانا مقبول سیہاروی کی، حضرات صحابہ کرام کے چارٹ کی کتابیں لکھی گئی، جمیعت علماء ہند کا تعلیمی چارٹ مرتب کیا، اور مسلک کا جھگڑا نہیں چھیڑا۔ آج میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، اس پورے ہندوستان میں چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، چاہے جماعت اسلامی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کا مدرسہ ہو، تمام مدرسوں میں دینی تعلیم کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم الاسلام کی تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم کا رسالہ پڑھایا جاتا ہے، اسلامی کورس پڑھایا جاتا ہے، اور ان تمام کتابوں سے تمام علماء استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے وہ کتابیں لکھی، اس کتاب میں کیا فائدہ ہے؟ زبان بھی ہے، ادب بھی ہے، کیا ہے؟ زبان بھی ہے، ادب بھی۔ آپ دینی تعلیم کا رسالہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اس میں ادب ہے۔ آج یہ ایک بہت بڑے ادیب ہے، میں نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بہترین اگر اردو ادب ہے تو معارف القرآن مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہے۔ اللہ اللہ، بہترین ادیب ہے۔ اسی طریقے سے بہترین ادیب ہے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون سے؟ جو صاحب دینی تعلیم رسالہ ہیں۔ اور بہترین ادیب کون ہے؟ حضرت مفتی کفایت۔ آج بڑے بڑے ادیب یہ کہتے ہیں ہم زبان کو جانتے ہیں، ہم اسلوب کو جانتے ہیں، ہم نثر نگاری جانتے ہیں۔ ہمارے اکابر ایسے نثر نگار تھے، ہمارے اکابر ایسے شعراء تھے۔ حضرت نانوتوی کے شعر کے مقابلے میں، نعت کے مقابلے میں کون ہے کہیں گے؟ حق ہے، حق ہے، زندہ باد۔ اس وجہ سے میں یہ گزارش کروں گا اپنے علماء سے، ان کتابوں کو اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے دینی تعلیم اداروں میں رائج کرنے کی اور مضبوطی سے پڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اپنے علماء سے مشورہ کر کے دینی تعلیم کا جو نصاب ہے وہ مرتب کریں۔ یہ 6ٹھی صورت ہو گئی ادائے فرض کی۔ 7ویں صورت ہے طریقۂ تعلیم۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ میں ایک میں نے ویڈیو دیکھا، بہت گردش کر رہا تھا کہ کچھ بچے اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو اسکول میں جو پڑھنے جا رہے ہیں تو میڈم کھڑی ہیں گیٹ پہ، اور وہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایک کپ ٹافی دے رہے ہیں، اور مکتب میں جا کے دکھلایا بنایا ہے یا حقیقت ہے۔ وہ مکتب میں ہمارے معلم صاحب میں ایک چھڑی مار کر کے اندر کر رہے ہیں، ایک چھڑی اندر، ایک چھڑی لگا رہے ہیں، ایک چھڑی کر کے اندر۔ طریقۂ تعلیم، طریقۂ تعلیم اپنے بچوں کو بغیر مارے۔ ارے بھائی گورنمنٹ تو چاول خرچ کر رہی ہے، مٹھائی دے رہی ہے، اور آج بھی میں یہاں دمکا میں ایک مدرسہ یتیم خانہ ہے، جمیعت علماء کے زیر نگرانی، وہ 10 سال وہ مدرسہ ہماری نگرانی میں رہا۔ جس زمانے میں دمکا میں گیا مدرسہ یتیم خانہ میں، جب معلوم کیا تو دیکھا کہ اس مدرسے میں ایک بہت بڑا احاطہ ہے، مدرسے کے بغل میں اس مدرسے میں دودھ آتا ہے فنا عمارت سے، دلیا آتی ہے، دلیا فنا سے کھچڑی کے لیے چاول آتا ہے۔ تو کون لوگ ہیں بھائی؟ جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ عیسائی مشنریاں ہیں جو اس مدرسے کو سن 32 سے یہ سامان بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہم لوگوں نے اسے بند کروائے. تو میں یہ کہتا ہوں مٹھائی دینے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، رسگلہ اور رس ملائی یا ٹافیاں دینے کی ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، لیکن میٹھے بول کے ہمارے پاس تو طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم زندہ باد. محبت کے ساتھ بچوں سے پیش آ سکتے ہیں، ان کے سر پر دست شفقت تو پھیر سکتے ہیں، اور محبت سے جو سبق پڑھایا جائے گا وہ زندگی بھر نہیں بھولا جائے گا. میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو خوب کامیاب فرمائے اور محمود العاقبت فرمائے اور اس کے اثرات مرتب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.